میرا بیٹا ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑا تھا۔ ڈاکٹر نے فوری آپریشن کے لیے بڑی رقم مانگی، مگر میری جیب میں صرف چند ہزار روپے تھے۔ میں ہاسپٹل کے باہر بیٹھا رو رہا تھا کہ ایک اجنبی شخص میرے پاس آیا اور بولا، آپ کے بیٹے کا علاج ہو جائے گا، پیسوں کی فکر نہ کرے۔ میں حیران ہوا اور پوچھا کہ وہ میری مدد کیوں کر رہا ہے۔ وہ مجھے کچھ دکھانے کے لیے ایک پرانی بلڈنگ میں لے گیا۔ جیسے ہی میں نے وہاں قدم رکھا، میرا نام سجاد ہے اور میں شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں راشن کی دکان چلاتا ہوں۔ زندگی ہمیشہ سے محنت و مشقت میں گزری تھی۔ میرے 3 بچے تھے، 2 بڑی بیٹیاں جو اسکول جاتی تھی اور سب سے چھوٹا بیٹا حیدر جو ہم سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ دکان سے اتنی ہی آمدنی ہوتی تھی کہ گھر کا چولہا بمشکل جلتا اور بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے ہو پاتے تھے۔ میں نے کبھی زندگی میں کسی سے بڑا ادھار نہیں لیا تھا اور نہ ہی کبھی غلط راستے سے 1 روپیہ کمانے کی کوشش کی۔ میرے مرحوم والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ سجاد، حلال کی خشک روٹی بھی حرام کے پلاؤ سے بہتر ہوتی ہے، اور میں نے ان کی اس بات کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ ہماری زندگی میں سب کچھ سکون سے چل رہا تھا کہ اچانک ایک دن حیدر کو تیز بخار ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہم اسے ایک مقامی کلینک لے گئے تو ڈاکٹر نے حالت سنجیدہ دیکھ کر بڑے ہاسپٹل منتقل کرنے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر نے حیدر کی رپورٹس دوبارہ دیکھی اور بھی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میری جانب دیکھا۔ میں بے چینی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آخر میں ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، آپ کے بیٹے کے دل میں پیدائشی نقص ہے اور اس وقت اس کی حالت کافی کرٹیکل ہے۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ کب سے ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بعض بچوں میں دل کی ایسی بیماریاں شروع سے موجود ہوتی ہیں، لیکن ہر دفعہ ابتدائی عمر میں ان کی واضح علامات سامنے نہیں آتی۔ حیدر بھی عام بچوں کی طرح کھیلتا رہا، اسکول جاتا رہا اور کبھی کبھار تھکنے یا سانس پھولنے کی شکایت کرتا۔ ہم اسے معمول کی بات سمجھتے رہے۔ ڈاکٹر نے مزید بتایا کہ اس وقت دل پر دباؤ بہت بڑھ گیا، اسی وجہ سے اچانک اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا دوا سے ٹھیک ہو جائے گا؟ ڈاکٹر نے سر ہلا کر کہا، نہیں، اس حالت میں آپریشن ضروری ہے، اسے زیادہ دیر تک مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کی جانب دیکھا۔ وہ حیدر کے بستر کے پاس کھڑی مسلسل روئے جا رہی تھی اور بار بار اس کے ماتھا سہلا رہی تھی۔ میں ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپریشن میں کتنا خرچ آئے گا۔ ڈاکٹر نے رقم بتائی تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اتنی بڑی رقم تو میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کچھ وقت مانگا اور باہر آ گیا۔ دکان کی مختصر سی بچت تو ٹیسٹ اور ابتدائی ادویات میں ختم ہو گئی تھی۔ میں نے رشتہ داروں اور دوستوں سے جتنی مدد ہو سکتی تھی مانگی، لیکن ہر جگہ سے نا امیدی ہی ہاتھ آئی۔ اب میرے پاس بیچنے کے لیے دکان کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اسے بیچنے میں بھی وقت درکار تھا۔ ہاسپٹل کی راہداری میں پھیلی ہوئی بے بسی اور دوائیوں کی بو میرے حواس پر چھا گئی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ بھی میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے کہ اگر صبح تک آپریشن کا بندوبست نہ ہوا تو بچے کی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ میں اپنی کپکپاتے ہاتھوں میں دراز سے نکالے ہوئے وہ چند ہزار روپے دیکھ رہا تھا جو میں نے مہینے کے راشن کے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ یہ رقم اتنی کم تھی کہ ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے میری طرف سے ہی اسے دیکھا بھی نہیں تھا اور سیدھا منہ موڑ کر فارم ایک طرف رکھ دیا۔ میں باہر نکل کر سیمٹ کے ٹھنڈے بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنی نداری پر بے بسی سے رونے لگا۔ میں نے سوچا کہ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اس کا بچہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو اور وہ محض چند پیسوں کی وجہ سے اسے مرتا ہوا دیکھنے پر مجبور ہو۔ میں نے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بہت مہنگے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کا انداز کسی بڑے کاروباری آدمی جیسا تھا۔ اس نے بہت ہمدردی سے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان اپنے بیٹے کی بیماری اور آپریشن کی رقم کا ذکر کر دیا۔ اس نے میری بات خاموشی سے سنی اور پھر مسکرا کر بولا کہ پیسوں کی پریشانی چھوڑ دو، تمہارے بیٹے کا آپریشن ہو جائے گا، بس تمہیں میرے ساتھ ایک جگہ پر چلنا ہوگا، مجھے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں نے ڈوبتی ہوئی امیدوں کو جیسے نیا سہارا مل گیا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی، کیونکہ اس وقت میرے لیے اپنے بیٹے کی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر شہر کے ایک پرانے اور ویران علاقے میں لے گیا۔ گاڑی ایک خستہ حال عمارت کے سامنے جا کر رکی۔ عمارت کے باہر کوئی چمکدار بورڈ نہیں لگا ہوا تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی مجھے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں حیران ہوا اور اس شخص کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا فلاحی ادارہ تھا جہاں ایک بوڑھے شخص کچھ غریب اور یتیم بچوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا اور انہیں پڑھا رہا تھا۔ وہاں کی فضا میں عجیب سا سکون تھا،
لیکن بچوں کے چہروں پر غربت کے آثار صاف ظاہر تھے۔ اس شخص نے مجھے کونے میں لے جا کر پردہ اٹھایا اور اصل بات بتائی۔ اس نے کہا کہ زمین بہت قیمتی جگہ پر واقع ہے اور ہم اس پر ایک بڑا کمرشل پلازا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بوڑھا شخص اس جگہ کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے اور قانون کے ذریعے اسے نکالنا مشکل ہے۔ تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہاں جا کر ایسا ماحول بنانا ہے کہ لوگ ڈر جائیں اور خود ہی یہ جگہ خالی کر کے چلے جائیں، یا تمہیں کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جس سے اس ادارے پر غلط الزام لگ جائے اور پولیس اس جگہ کو سیل کر دے۔ اگر تم نے یہ کام صفائی سے کر دیا تو تمہیں اتنی رقم ملے گی کہ تمہارے بیٹے کا علاج بھی ہو جائے گا اور تمہاری باقی زندگی بھی آرام سے گزرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا نام بالکل نہیں آئے گا۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس عمارت اور وہاں موجود معصوم بچوں کو دیکھنے لگا جو بے خبری میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان بچوں کے پاس رہنے کے لیے یہی ایک چھت تھی اور اگر وہ بھی چھن جاتی تو وہ سڑک پر آ جاتے۔ میرے دل میں ایک طرف اپنے بیٹے کی زندگی کا خیال تھا جو ہاسپٹل کے بستر پر آخری سانسیں گن رہا تھا، اور دوسری طرف ان درجنوں بچوں کا فیوچر تھا جو اس فیصلے سے تباہ ہو سکتا تھا۔ اس شخص نے میری خاموشی کو دیکھ کر میرے ہاتھ میں نوٹوں کا ایک بنڈل تھما دیا اور کہا، ایڈوانس ہے اور باقی رقم کام ہونے کے بعد ملے گی۔ میں اس پیسے کو دیکھتا رہا اور میرے اندر ایک شدید جنگ شروع ہو گئی۔ کیا ایک باپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے دوسرے معصوم بچوں کی چھت چھین سکتا تھا؟ کیا میں کسی اور کی بد دعا لے کر اپنے بیٹے کی زندگی مانگ سکتا تھا؟ میری زندگی کے کچھ اصول تھے جن پر میں ہمیشہ قائم رہا کہ چاہے کتنی بڑی مصیبت ہی کیوں نہ آ جائے، کبھی کسی کا حق نہیں مارنا اور نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کیونکہ ناجائز راستے سے حاصل کی گئی خوشی کبھی دیر پا نہیں ہوتی۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا اور نوٹوں کا بنڈل واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصے کے اثرات بھی آ گئے۔ میں نے بہت نرمی لیکن مضبوطی سے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتا ہوں اور اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں اتنے سارے بے گناہ اور یتیم بچوں کو بے گھر کر کے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک نہیں مانگ سکتا۔ میں کسی کی بد دعاؤں پر اپنے گھر کا چراغ نہیں جلا سکتا۔ وہ شخص غصے میں آ گیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو اور اب تمہارے بیٹے کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے گاڑی سے نیچے اتارا اور اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس ویران سڑک پر کھڑا رہا اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔ اب میرے پاس نہ پیسے تھے اور نہ ہی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کوئی بظاہر ذریعہ، لیکن میرے دل کے اندر ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا واپس ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ رات کافی ڈھل چکی تھی اور ہوائیں سرد ہو رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ میرے دل میں خوف بیٹھ رہا تھا کہ جب میں ہاسپٹل پہنچوں گا تو ڈاکٹر مجھے کیا خبر دیں گے۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا تھا کہ اے میرے مالک، تو سب کچھ جانتا ہے۔ میں نے تیرے بندوں کا دل دکھانے سے انکار کیا ہے۔ تو میرے بچے پر رحم کر اور مجھے اس آزمائش میں پاس کر دے۔ جب میں ہاسپٹل کے دروازے پر پہنچا تو وہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا اور رہداری میں کافی ہلچل تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھا تو مجھے ڈاکٹروں کا ایک بڑا گروہ نظر آیا۔ میں نے کپکپاتے قدموں سے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اس کی آواز اپنے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ کھولوں گا ڈاکٹر مجھے کوئی بری خبر نہ سنا دے۔ وہاں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آپس میں کچھ بات چیت کر رہی تھی اور ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ظاہری طور پر غیر ملکی اور بہت قابل ڈاکٹر لگ رہے تھے۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو مرکزی ڈاکٹر نے مجھے دیکھا اور مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ کچھ دیر پہلے تک یہی ڈاکٹر پیسوں کا پوچھ رہے تھے اور ان کا لہجہ بھی بہت سخت تھا۔ ڈاکٹر نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم بہت خوش قسمت باپ ہو، تمہارے بیٹے کے لیے غیب سے مدد آ گئی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیرون ملک سے دل کے ماہر ڈاکٹروں کی خاص ٹیم ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے پاکستان پہنچی ہے۔ یہ ٹیم یہاں کے غریب اور مستحق بچوں کا مفت آپریشن کرنے کے لیے آئی ہے اور انہوں نے سب سے پہلے تمہارے بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کو آپریشن خود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہیں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا اور تمام میڈیسن اور ٹیسٹ بھی بالکل مفت ہوں گے۔ یہ باتیں سن کر مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری آنکھوں سے بے اختیاری میں آنسو جاری ہو گئے اور میں وہیں زمین پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ میرے ذہن میں بار بار اس ویران عمارت اور ان معصوم یتیم بچوں کے چہرے گھوم رہے تھے جن کی چھت بچانے کے لیے میں نے ایک امیر شخص کے لاکھوں روپوں کو ٹکرا دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے انسانوں کے دکھ کا سودا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کا راستہ آسان کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں میرے بیٹے کو آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا اور وہ غیر ملکی ٹیم اپنے کام میں لگ گئی۔ باہر اداری میں بیٹھ کر میں صرف اور صرف دعا کر رہا تھا۔ اب میرے دل سے وہ خوف اور گھبراہٹ ختم ہو چکی تھی جو چند گھنٹے پہلے تک مجھے مار رہی تھی۔
مجھے اپنے رب کی ذات پر پورا یقین ہو چکا تھا کہ جو ذات اتنی بڑی مصیبت سے راستہ نکال سکتی ہے وہ میرے بچے کو بھی نئی زندگی عطا کرے گی۔ تقریباً 3 گھنٹے کا طویل وقت گزرنے کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور بڑا ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر انگریزی میں کچھ کہا اور ساتھ کھڑے ڈاکٹر نے مجھے ترجمہ کر کے بتایا کہ آپریشن مکمل طور پر کامیاب رہا ہے اور بچہ اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آدھا گھنٹہ اور دیر ہو جاتی تو شاید ہم اسے بچا نہ پاتے، لیکن بالکل صحیح وقت پر ٹیم کا پہنچنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جب مجھے اپنے بچے کو دیکھنے کی اجازت ملی تو میں نرسنگ روم میں داخل ہوا، جہاں وہ بے ہوشی کی حالت میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم سے مختلف مشینیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کچھ ہی دیر میں جب اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پکارا تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے دنیا کی تمام دولت مل گئی ہو۔ اس رات مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملا کہ جب انسان مشکل وقت میں سچائی اور نیکی کا راستہ چنتا ہے اور کسی دوسرے کا برا کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسی جگہوں سے راستے بنا دیتا ہے جہاں کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس امیر شخص کے جال میں آ کر ان یتیم بچوں کا حق مارنے کے لیے تیار ہو جاتا تو شاید میں اپنے بچے کو تو بچا لیتا، لیکن اپنے ضمیر و ایمان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ لیکن نیکی کی راہ پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو بھی نئی زندگی دی اور مجھے بھی سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیا۔ اس دن کے بعد سے میرا ایمان مزید پکا ہو گیا کہ کسی کے ساتھ کی گئی نیکی اور رحم دلی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔